ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بے شک ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کو کھول دیا ہے تاکہ اللہ آپ کی ان تمام باتوں کی مغفرت کر دے، آپ کی ان تمام غلطیوں کی مغفرت کر دے جو پہلے ہو چکی ہیں یا جو بعد میں ہوں، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دے، اور تاکہ اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے، اور اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ وہی تو اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور مزید اضافہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان مومنین کی غلطیوں کا کفارہ کر دے، اور یہ اللہ کے ہاں زبردست کامیابی ہے، اور تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے ہیں۔ برائی کا چکر انہی کے اوپر آ کے گرے گا، ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ نے ان کو رحمت سے دور کیا اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، تاکہ اے مومنو تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور رسول کی مدد کرو اور رسول کی تعظیم کرو،
اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو صبح اور شام۔ بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور جو آدمی یہ بیعت توڑے گا تو وہ اپنے ہی خلاف، اپنی ہی ذات کے خلاف توڑے گا، اور جس آدمی نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الفتح کی ابتدائی 10 آیات ہیں۔ یہ سورۃ الفتح جن حالات میں نازل کی گئی وہ ہم پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور آپ کی اور ان کے درمیان صلح ہوئی، اور صلح کی جو اکثر شرائط تھیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر، بڑے سکون اور سکینت کے ساتھ اس صلح کو قبول فرما لیا، اور جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے اس وقت میں یہ سورۃ الفتح نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کو کھول دیا ہے۔ اور گزشتہ ہفتے بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین اس صلح سے سخت ناخوش تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف گئی ہیں، اور کافروں کی باتیں مان لی گئی ہیں کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، اگلے سال آئیں گے 3 دن رہیں گے اور 3 دن عمرہ کر کے پھر واپس چلے جائیں گے، اور یہ بھی شرط مان لی گئی تھی کہ جو بھی مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس مسلمان کو کافروں کے ہاتھ واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی کافر مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ جائے گا تو مکہ مکرمہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، اور یہ صلح 10 سال تک رہنی تھی۔ تو صحابہ بھی غمگین تھے اور دل ان کے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس وقت میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے بالکل شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورت سنی عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ تو دب کر صلح ہوئی ہے، یہ کیسی فتح ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فتح فرما دی ہے، اس کو فتح فرما دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو یہ ساری تفصیل گزشتہ درس کے اندر بیان ہو چکی ہے، اور اسی میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، معاف کیجئے، اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے جب صلح ہو گئی تو صلح مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر بھی منڈایا اور صحابہ نے بھی سر منڈا لیا، کچھ حضرات نے قصر کیا یعنی بال کٹوائے، اور جو جانور وہ ہدی کے جانور مدینہ سے لائے تھے ان کو حرم کے کنارے میں، حرم کے اندر ان کو ذبح کر دیا گیا، اور سارے مسلمان حلال ہو گئے۔ تو دیکھنے میں تو یہ عمرہ پورا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمرہ پورا ہی تھا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی نیکی کے ارادے سے نکلتا ہے اور غیر اختیاری طور پر اگر کوئی عذر پیش آ جاتا ہے تو اس کی وہ نیکی پوری ہی سمجھی جاتی ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَمَن أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلا
اللہ رسول کی طرف ہجرت کے لیے، ثم ادرکہ ثم یدرکہ الموت، اور پھر موت نے اس کو پکڑ لیا، راستے میں موت آ گئی اور وہ ہجرت پوری نہیں کر سکا۔ قرآن کہتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے اوپر اس کا ثواب پکا ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عمروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس صلح حدیبیہ والے عمرے کو بھی عمرہ شمار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے۔ ایک عمرہ جو حدیبیہ تک ہوا، اگر ثواب صحیح نہیں کر سکے مگر عمرے کا ثواب پورا ملا۔ دوسرا عمرہ جو اگلے سال عمرے کی قضا کی تھی تو وہ عمرہ، اور اس کے تیسرا عمرہ جو آپ نے حج کے ساتھ کیا تھا، اور چوتھا عمرہ جو آپ نے جعرانہ سے کیا تھا غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر۔ تو یہ 4 عمرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کیے ہیں۔ بہرحال اس سال آپ بظاہر عمرہ نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمرے کا، آپ کو اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو عمرے کا پورا ثواب عطا کیا۔ اور اسی سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اگر کسی نیکی کا کام کا ارادہ کریں، شروع کر دیں، لیکن پھر ناموافق حالات کی وجہ سے، غیر اختیاری اعذار کی وجہ سے آدمی اسے پورا نہ کر سکے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ثواب میں کوئی کمی نہیں فرمائیں گے، اور اس کے نیت کے مطابق، اس کے عزم کے مطابق اور اس کے ارادے کے مطابق جو کچھ کام اس نے کیا ہے اس کا پورا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرے لیکن یہاں نہ کر سکے، انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا حفظ مکمل کرا دیں گے۔ یہ تو ساری تفصیل تھی جو گزشتہ ہفتے بیان ہو چکی۔ اب آیات آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ پہلی آیت ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کو کھول دیا ہے۔ فتح مبین، مبین کے معنی کھلی فتح، ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کو کھول دیا ہے، یعنی یہ صلح جو بظاہر دفکر ہوئی ہے یہ حقیقت میں آپ کے لیے بڑی فتح ہے، اور اس کے نتیجے میں فتوحات کا ایک مسلسل سلسلہ ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی صلح حدیبیہ سے آپ واپس پلٹے تو ذی قعدہ میں آپ گئے، اور ذوالحجہ میں پورا خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا، اور یہودیوں کا وہ سارا علاقہ بڑا زرخیز تھا اور بڑا مال و دولت سے بھرپور تھا، وہ سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ فدق کا علاقہ، اس کے 1 سال کے بعد، 1.5-2 سال کے بعد آسن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں۔ یہ ساری فتوحات کی بنیاد جو تھی وہ صلح حدیبیہ تھی۔ تو قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کو کھول دیا ہے، یعنی ہم نے آپ کے لیے فتوحات کا راستہ کھول دیا ہے، اب آگے آپ کے لیے فتح ہی فتح ہے۔ اب جب یہ فتح ہوگی تو اس فتح کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام عجیب و غریب ہے۔ فرمایا ہو ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ ہم نے آپ کو فتح مبین اس لیے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی دنیاوی فتوحات انسان کو ملتی ہیں، ان سب کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہو جائے، بس یہ تو زبردست کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لیکن اگر فتح ہو گئی اور فتح کے نتیجے میں مغفرت نہ ہوئی،
اگر آپ کسی منصب پر پہنچ گئے، حضرت ہو گئے، شیخ الحدیث ہو گئے، مفتی ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، مغفرت نہ ہوئی، سب بیکار ہو گیا پھر تو۔ دنیاوی جتنی فتوحات ہیں ان کا سب سے پہلا ثمرہ جو صحیح ترین اور عظیم ترین ثمرہ ہے وہ ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ہم نے آپ کو یہ فتح مبین عطا کی تاکہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے آپ کی ان غلطیوں کی جو پہلے ہو چکی ہیں اور جو بعد میں ہوں گی۔ اور یہ مسئلہ سب کے نزدیک معروف ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی گناہ کبیرہ کبھی بھی سرزد نہیں ہوتا، نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد۔ البتہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایو عبد لک لا علما، اے اللہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے بھول چوک نہ ہوتی ہو؟ تو بھول چوک ہر ایک سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی صاحب ہو جاتا ہے، نماز میں بھی صاحب ہو جاتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی کبھی کبھار بھول ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ نبی کوئی فرشتہ نہیں ہے، نبی بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہے، اس سے بھی بھول ہو جاتی ہے، اسے بھی صاحب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کے سامنے کبھی دو راستے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ نبی اپنے اجتہاد کے ساتھ ایک جائز راستے کو اختیار کر لیتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ آپ یہ راستے اختیار نہ کرتے بلکہ یہ راستے اختیار کرتے۔ نبی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑا گناہ ہوا، حالانکہ گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی جائز تھا، یہ بھی جائز تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور اس کا جو عظیم ترین ثمرہ جو ہر انسان اور ہر مسلمان کی آخری امید اور عظیم ترین ثمرہ ہے وہ ہے مغفرت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ مغفرت کر دے آپ کے ان گناہوں کو جو کہ اس سے پہلے ہوئے یا بعد میں ہوں گے۔ اور علماء نے لکھا ایک ہے ذنب، ایک ہے معصیت۔ ذنب تو غلطی کو کہتے ہیں، اور غلطی جو ہے افضل مفضول کی بھی ہو سکتی ہے کہ دو راستے تھے، دونوں جائز تھے، ایک افضل تھا، ایک اس سے ذرا کم درجے کا تھا، کم درجے کا راستہ اگر اختیار کر لیا گیا، یہ بھی ذنب ہے مگر معصیت نہیں ہے۔ معصیت اور چیز ہے، معصیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ نبی جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہاں اس سے بھول ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، افضل اور غیر افضل کے ترجیح دینے میں کبھی کچھ فرق آ جاتا ہے، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ذم سے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی بھول بھی ہوئی ہے، بھول چوک ہوئی ہے یا کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے، تو چاہے اونچ نیچ ہوئی ہو آپ کی بعثت سے پہلے، چاہے اونچ نیچ ہوئی ہو آپ کی بعثت کے بعد، سب معاف ہے۔ اب ما تقدم من ذنبک وما تأخر کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ بعثت سے پہلے جو آپ کی بھول چوک تھی وہ بھی معاف ہے، اور بعثت یعنی نبوت کے بعد جو بھول چوک ہے وہ بھی معاف ہے۔ دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ فتح مبین تک یعنی صلح حدیبیہ تک جو آپ کی بھول چوک ہوئی ہیں وہ تو ما تقدمہ ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بھول چوک ہوگی، کیونکہ انسان سے بھول چوک ضرور ہوتی ہے، وہ بھی معاف ہے۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلے جو ہے وہ ہے ما تقدم من ذنبک، اور صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ ہے وما تأخر۔ اور اس سے جو نیک لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے۔ نیک لوگ کہتے ہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ کبھی کبھار نیک لوگ سمجھتے ہیں ہم تو 100% نیک ہیں،
اور جناب ہم سے تو کوئی غلطی نہیں کبھی ہوئی، اور کوئی ان کو پریشانی پیش آتی ہے تو کہتے سمجھ میں نہیں آتا ہم سے کیا غلطی ہو گئی، سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل 100% ہیں، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام 100% ہوتے ہیں، ان سے بھی بھول چوک ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کی ان غلطیوں کو جو پہلے ہو چکی ہیں اور ان غلطیوں کو جو بعد میں ہوں گی، سب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب اتنی بڑی بشارت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو پچھلی غلطیاں ہیں وہ بھی ساری معاف، اور آئندہ اگر کوئی انسانی غلطی ہوگی، بھول چوک ہوگی، وہ بھی معاف۔ لیکن ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت بڑھ گئی تھی، اور اتنی عبادت آپ کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ 8 رکعت آپ پڑھتے تھے تہجد کی، لیکن اتنی لمبی کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تمام اگلی پچھلے گناہ، اگلی پچھلی غلطیاں سب معاف کر رکھی ہیں، سب معاف ہیں۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آدمی مغفرت کے وعدے کے بعد اور مغفرت کے یقین کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے شکر گزاری کے طور پر۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی بشارت دی، اور اس فتح مبین کا جو مقصد ہے، اس فتح مبین کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کی ان غلطیوں کو جو پہلے ہو چکی ہیں اور وہ غلطیاں جو بعد میں ہوں گی۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ آپ کے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے اوپر مزید انعام کرے گا، اور وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ دنیاوی نعمتیں بھی، اخروی نعمتیں بھی آپ کو عطا کی جائیں گی۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ آپ پر اپنی نعمتیں پوری کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا رہے، تاکہ اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا رہے۔ اب دیکھیے، یہ عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 13 اور 6 19 سال گزر چکے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، ہاں جی، تو آپ ہدایت پر تھے یا نہیں تھے؟ سیدھے راستے پر تھے یا نہیں تھے؟ لیکن یہ سارا عرصہ سیدھے راستے پہ آپ کا گزرا ہے، لیکن آگے کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب تک آپ کو سیدھے راستے پر رکھا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر رکھے گا۔ اور سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ کون سے وقت میں کون سا کام ہمیں کرنا ہے، یہ ہے سیدھا راستہ، اور اس کی انسان کو قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے۔ آپ صبح سے شام تک یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کرنا ہے، مسلسل آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوگی تو آپ فیصلے ٹھیک ٹھیک کریں گے، اور اسی لیے سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم سے پڑھوائی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم سے کہلوایا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ہے ہی سیدھے راستے پر،
لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی زندگی گزارنے میں کس مرحلے پر مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، کدھر جانا ہوگا، کون سے فیصلے مجھے صحیح کرنے ہوں گے، اس کی آپ مجھے ہدایت دے دیجیے۔ یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ چاہتا ہے کہ آپ پر اپنی نعمتیں پوری کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا رہے۔ اب بھی آپ سیدھے راستے پر ہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا رہے گا کہ کس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور یہ جو سیدھا راستہ، اب سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں؟ تو اس کا آسان طریقہ وہ ہے کہ جب کوئی کام کرو استخارہ کرو اور مشورہ کرو۔ اگر وہ کام ضروری ہے وہ تو ہر حال میں کرنا ہے، جیسے فرض نماز پڑھنی ہے، فرض روزہ رکھنا ہے، فرض زکوٰۃ دینی ہے، اس میں تو مشورے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ استخارے کی ضرورت ہے۔ درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست، نیکی کے کام میں کسی استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر نیکی کے کام مختلف ہیں، میں تبلیغ میں جاؤں یا جہاد میں جاؤں یا جناب 40 دن کے کورس میں جاؤں یا میں ماں باپ کی خدمت کروں، سبھی نیکی کے کام ہیں۔ اب کون سا نیکی کے کام کروں، وہاں استخارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا کوئی جائز کام ہے، جائز کام یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، شادی یہاں کروں، یہاں کروں، یہاں کروں، کاروبار یہ کرنا ہے، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، زمین یہ خریدوں، یہ خریدوں، مختلف قسم کے انسان کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس وقت میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ اللہ سے مانگتے رہو۔ جب اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اب مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی مشورہ کرے محبت والوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، محبت والا ہو، تجربہ کار ہو، ان سے مشورہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں۔ اب آپ نے استخارہ بھی کر لیا، مشورہ بھی کر لیا، اب آپ جو کام کریں گے تو ما خاب من استخار وما ندیم من استشار، جیسا کہ مقولہ ہے کہ جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اور جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور قدم قدم پر اس کو مدد چاہیے اللہ تعالیٰ کی، تو دعا مانگتا رہے، کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، کرتا رہے، انشاءاللہ جو کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ آگے فرمایا کہ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مبین آپ کو عطا کی ہے، ایک تو اس لیے تاکہ آپ کے غلطیوں کی مغفرت ہو، دوسرا اللہ آپ پر اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی مدد رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد رہی، مسلمانوں سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں کامیابی مسلمانوں ہی کی ہوتی رہی۔ حنین میں تھوڑی سا مسئلہ ہوا تھا، لیکن بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی اور فتح مبین عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد کرے۔ بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کو کھول دیا ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ آپ پر اپنی نعمتیں پوری کر دے، اور اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا رہے، اور اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ یہ تو دو آیتیں ہو گئیں۔ تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین،
اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی۔ یہ سکینت بھی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر آتا ہے۔ غزوہ بدر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سکینت نازل کی۔ غزوہ احد میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ نے سکینت نازل کی۔ غزوہ حنین کے اندر بھی آتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اور یہ سکینت عجیب ہے، اور سکینت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں پرسکون رہے، اور یہ عجیب نعمت ہے۔ اگر آدمی ہر وقت میں بے چین ہے، یہاں بیٹھے ہیں تو بے چین ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی بے چین ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو بھی بے چین ہے، تو کیا زندگی ہوئی ہے آپ کی؟ یہ بے چینی، پریشانی، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر آپ ہر حالت میں پرسکون ہیں، ہر حالت میں پرسکون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے آپ کے اوپر۔ اور یہ انعام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بار بار ہوا ہے۔ اور جب بھی کوئی پریشانی کا وقت آتا تھا، خوف کا وقت آتا تھا، دہشت کا وقت آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سکینت ان پر نازل ہوتی تھی کہ وہ لوگ اس خوف اور دہشت میں بھی پرسکون ہو جاتے تھے، پرسکون رہتے تھے۔ یہ سکینت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سکینت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مومنین پر اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی۔ اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ آپ کی مغفرت ہو جائے اور اللہ کی نعمتیں آپ پر پوری ہو جائیں، سیدھا راستے کی ہدایت ہوتی رہے، اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ بعض صحابہ بھی وہاں موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ساری نعمتیں تو آپ کو ملی، ہمیں کیا ملا؟ اگلی آیت نازل ہو گئی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں کے اندر تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان کا مزید اضافہ ہو جائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ سکینت قرآن مجید میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حنین کے اندر سکینت کا ذکر ہے۔ حنین کی آیت تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، باقی آیتیں اس وقت مستحضر نہیں ہیں۔ اب یہ جو سکینت ہے یہ آئی تھی جنگوں کے اندر جب خوف ہوتا ہے، لیکن صلح حدیبیہ میں جو سکینت نازل ہوئی ہے وہ خوف کی وجہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ لڑائی تو ہو ہی نہیں رہی تھی، بلکہ مسلمان تو صلح کے بعد واپس جا رہے تھے، لیکن ان کو رنج بہت تھا کہ ہم نے کافروں کی باتیں ساری مان لی ہیں، ہماری باتیں مانی نہیں گئیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی۔ معلوم ہوا کہ جب خوف کا وقت ہو اس وقت میں آپ پرسکون رہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا معاملہ ہے۔ اور جس وقت میں آپ انتہائی رنج میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور بڑا حادثہ کوئی ہو چکا ہے، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکینت کے ساتھ رکھ کے آپ کی زبان پرسکون رہے، ہاتھ پاؤں پرسکون رہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت آپ پر نازل کی ہوئی ہے۔ یہاں رنج کا موقع تھا، سارے صحابہ بڑے رنجیدہ تھے، دل ان کے ٹوٹے ہوئے تھے،
لیکن نہ زبان سے کوئی بات تھی نہ عمل سے کوئی بات تھی، اور سب جو بھی صورتحال تھی اس کو قبول کر رہے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی۔ معلوم ہے سکینت دل پہ ہوتی ہے، اور جب دل پرسکون ہوتا ہے اعضاء پرسکون ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے نماز کے اندر حرکت بہت کر رہا ہے، کبھی یہاں ہاتھ، کبھی یہاں ہاتھ، کبھی یہاں، کبھی یہاں، جیسے بعض ساتھیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں حرکت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا اعضاء بھی پرسکون ہوتے۔ دل پرسکون ہوتا ہے اعضاء بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو آدمی سے پھر نچلا نہیں بیٹھا جاتا، تو دل بے چین ہے، خود بھی آدمی بے چین ہوتا رہتا ہے، کبھی ادھر الٹ رہا ہے پلٹ رہا ہے۔ تو سکینت اصل میں نازل ہوتی ہے دل پر۔ اس کو قرآن نے فرمایا والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ پہلے بھی ایمان تھا لیکن اس سکینت کے نازل ہونے کے بعد ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور یہ وہی بات ہے جو محدثین فرماتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان جو ہے وہ زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ نہیں ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اور ہمارے اکابر نے فرمایا کہ ایمان کی جو کمیت ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ مثلا جن جن چیزوں پر ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری تھا، پرانے انبیاء کو ضروری تھا، صحابہ کو جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا، تابعین تبع تابعین کو جن پر ایمان لانا ضروری، انہی پر ہمیں بھی ایمان لانا ضروری، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ایمانیات ہیں وہ سب کے لیے ایک ہیں۔ جن چیزوں پر امام ابو حنیفہ کو ایمان لانا ضروری تھا انہی پر ہمیں بھی ایمان لانا ضروری ہے، جن پر امام ابو حنیفہ کو ایمان لانا ضروری تھا انہی پر ہمیں بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ ایمان کی کمیت میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، ایمان کی کمیت میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، البتہ ایمان کی کیفیت میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی انہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن پر ہم جیسے گناہگار امتی ایمان رکھتے ہیں، لیکن کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور کہاں صحابہ کا ایمان، کہاں تابعین تبع تابعین کا ایمان اور کہاں ہمارا ایمان۔ فرق ہے لیکن وہ فرق کمیت میں نہیں ہے بلکہ کیفیت میں ہے۔ اور آج کل کی جو انگریزی زبان کے اعتبار سے لے لو تو کوانٹیٹی میں نہیں ہے کوالٹی میں ہے۔ اگر 5 کلو دودھ ہے تو 5 کلو ہی ہے، یہاں بھی 5 کلو ہے وہاں بھی 5 کلو ہے، لیکن یہ 5 کلو دودھ ایسا ہے کہ آدمی دیکھے تو حیران رہ جائے کیسا شاندار دودھ ہے، اور یہ 5 کلو بھی دودھ ہے مگر ملاوٹ والا ہے، پانی بہت ڈالا ہوا ہے اس کے اندر، ہے تو یہ بھی 5 کلو یہ بھی 5 کلو، لیکن اس کی کوانٹیٹی دونوں کی برابر ہے مگر کوالٹی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک اتر ہے وہ بھی اتنا سا ہے، دوسرا اتر بھی اتنا ہے، ایک ہی طرح آپ لگاتے ہیں عجیب سرور محسوس ہوتا ہے، دوسرا اتر ہے اتنا تیز کہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے جناب، وہ خراب محسوس۔ اب یہ ایک چیز مقدار تو بعض اوقات ایک ہوتی ہے لیکن کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ محدثین جو کہتے ہیں کہ ایمان و یزید و ینقص، ایمان زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ کیفیت میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، کوالٹی میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اور متکلمین کہتے ہیں کہ نہیں ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ جو مؤمن بھی ہے
یعنی ایمانیات ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے برابر ہیں۔ اور جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام صحابہ جن جن چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، انہی چیزوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن ایمان کی جو کیفیت ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ بات بہت کوشش کی ہے ثابت کرنے کی کہ ایمان بڑھتا ہے، اور اس کے لیے آیت پیش کی، یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو جائے، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دی گئی کہ دیکھو اس وقت تم سے دب کر صلح کروائی گئی ہے، لیکن تم اس پہ مایوس مت ہو، آسمان و زمین کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے سے کافروں کو نیست و نابود کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کا امتحان لیتا ہے، ان کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے تاکہ ان کی درجات کی بلندی ہو اور ان کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے سب کافروں کو تباہ کر سکتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے تباہ کر سکتا ہے، بارشوں کے ذریعے سے تباہ کر سکتا ہے، سونامی طوفان کے ذریعے سے تباہ کر سکتا ہے۔ آسمان اور زمین کے لشکر تو اللہ کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے، حکمت والا، جاننے والا ہے کہ کب کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے، اور حکمت والا ہے، جو کچھ کرتا ہے بڑی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کو نہیں آتی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ اللہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ مومن ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ ان کی غلطیوں کا کفارہ کر دے، تاکہ ان مومنین کی غلطیوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ کر دے۔ ٹھیک وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مبین اس لیے آپ کو عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، اپنی نعمتیں پوری کر دے، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہی بات ہے کہ یہ جو فتح مبین ہوئی ہے، اس کا مسلمانوں کو فائدہ یہ ہے کہ اللہ مومنین مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ مومنوں کی غلطیوں کا کفارہ کر دے۔ معلوم ہے کوئی مومن ایسا نہیں ہوتا جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن غلطی آپ سے بھی ہوگی۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی نیکیوں کو قبول کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے، تاکہ اللہ داخل کر دے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ ان کی برائیوں کا ان مومنین سے کفارہ کر دے، یعنی دور کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ جو آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی غلطیوں کا ان سے کفارہ کر دے یعنی دور کر دے، تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس سے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو بخار چڑھتا ہے، ایک ایک حصے پر بخار تپ رہا ہوتا ہے انسان، لیکن ایک ایک حصے کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بے چینی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، ان سب سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ مومن جو ہے کوئی چیز اپنی کسی جیب میں رکھتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، نہیں ملتی، اور پھر وہ ایک جیب سے مل جاتی ہے، تو یہ جو تکلیف میں وقت گزرا کہاں گئی، اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے ہاں زبردست کامیابی ہے، زبردست کامیابی ہے۔ کیا کامیابی ہے؟ کہ آدمی جنت میں پہنچ جائے اور اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، سب زبردست کامیابی ہے۔ اور سورۃ النساء میں یہی بات، سورہ آل عمران میں یہی بات فرمائی گئی، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ مومن مردوں، مومن عورتوں کو جنتوں میں داخل کرے گا اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ معلوم اصل کامیابی کہاں کی ہے؟ آخرت کی۔ ابھی میں نے عرض کیا آپ حضرت بن جاؤ، پیر صاحب بن جاؤ، مولانا بن جاؤ، شیخ الحدیث بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، جو چاہے بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، سردار بن جاؤ، پیسے والے بن جاؤ، دنیا میں اللہ کی کتنی نعمتیں آپ کے اوپر برسیں، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ مغفرت ہو جائے ہماری، اصل کامیابی مغفرت ہے۔ اگر مغفرت نہ ہوئی سب بیکار ہے، اور اگر مغفرت ہو گئی تو بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو داخل کر دے ایسے باغات میں جہاں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان کی غلطیوں کا کفارہ کر دے، اور یہ اللہ کے ہاں زبردست کامیابی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، مومنین کا ذکر ہوا۔ اب جو مخالف تھے ان کا ذکر ہے، فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، وہ جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے تھے، وہ منافق اور وہ مشرک جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتے تھے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے پہلے عمرے کے لیے روانہ ہوئے، تو پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے منافق تھے سب پیچھے رہ گئے، کوئی منافق آپ کے ساتھ نہیں گیا، اور سب یہ کہنے لگے کہ محمد مکہ جا رہے ہیں 1300 اور 1400 افراد کو لے کر، یہ سب مارے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ والے ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے۔ چنانچہ کوئی منافق ساتھ نہیں کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، اسی لیے آگے آ رہی ہے لَن يَنْقَلِبَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان اب کبھی اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے، وہیں مارے جائیں گے مکہ کے اندر حدیبیہ کے موقع پر۔ تو یہ ایسے گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ الظانین باللہ ظن السوء، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتے تھے کہ اللہ ان سب کو وہاں قتل کروا دے گا، ہلاک کر دے گا، اور یہ لوگ واپس گھر نہیں آ سکیں گے۔ قرآن آگے کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء، برائی کا چکر انہی کے اوپر آ کے گرے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے، مسلمان تباہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اگر مصیبت آئے گی انہی منافقوں پر آئے گی۔ علیہم دائرۃ السوء
برائی کا چکر انہی کے اوپر ہوگا. دائرہ کہتے ہیں گول دائرہ جسے کہتے ہیں، تو برائی کا چکر، مصیبتوں کا چکر انہی کے اوپر آ کر گرے گا. وغضب اللہ علیہم، اور ان پر اللہ کا غضب ہے. ولعنہم، اور اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. وأعد لهم جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی. وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر سب اللہ کے لیے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا جو مقابلہ کرایا جاتا ہے کافروں سے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، تاکہ ان مومنوں کو جنت کے انعام سے نوازا جائے، اور جو کافر، منافق، مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو اللہ عذاب دے. ورنہ تو آسمان و زمین کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد. تو آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. آگے آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. آیت نمبر 8 سورۃ الفتح کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں. ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس حالت میں کہ آپ گواہ ہیں لوگوں کے اعمال پر، آپ مبشر ہیں، لوگوں کو بشارت دینے والے ہیں، نذیرا، اور آپ ڈرانے والے ہیں، یعنی خبردار کرنے والے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ صفتیں سورۃ الاحزاب میں بھی ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تو شاہد کے معنی گواہ، اور گواہی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی. اور اس کی تفسیر احادیث میں آتی ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئے گی، اور حضرت نوح علیہ السلام پروردگار سے عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میں نے 950 سال ان کی تبلیغ کی اور انہوں نے یہ کیا. تو قوم نوح جو تھی صاف انکار کر دے گی اور کہے گی ما اتانا من نذیر، کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون ہے جو گواہی دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری امت، آپ کی امت، یہ گواہی دے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ان کو تبلیغ اور دعوت کا کام کیا تھا. یہ وہ ہے جس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں شہادت بالتسامع. شہادت بالتسامع. اور شہادت بالتسامع کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کو بیان کرنے والے ہوں کہ جن کا عادتاً جھوٹ کے اوپر جمع ہونا ناممکن ہے، تو اگر آپ نے وہ چیز نہ بھی دیکھی ہو تو آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں. مثلاً آپ کے محلے میں ایک میاں بیوی رہتے ہیں، ان کے ہاں بچے ہو رہے ہیں 20-25 سال سے، اب بوڑھے ہو گئے. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ میاں بیوی ہے، آپ کہیں ہاں بالکل میاں بیوی ہیں. اور یہ جناب، اب حالانکہ آپ ان کے نکاح میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ ان کے نکاح کی گواہی دے سکتے ہیں. یہ شہادت بالتسامع ہے.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ شہادت بالتسامح کی بنا پر ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی، کیونکہ ساری دنیا کے جتنے بھی مذاہب سماویہ والے ہیں سب مانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تھے، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام. سارے مسلمان مانتے ہیں، سارے یہودی مانتے ہیں، سارے عیسائی مانتے ہیں، جتنے بھی مذاہب سماویہ والے ہیں تمام کے تمام آسمانی مذاہب والے، چاہے حق پر ہوں چاہے باطل پر ہوں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، سب کے سب ان تمام انبیاء کرام السلام کے وجود کے قائل ہیں، ان کے خدمات کے معترف ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے. اور یہ بھی آتا ہے، بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایمان کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ صحابہ تھے، انہوں نے میرے دائیں بائیں میرے ساتھ جہاد میں حصہ لیا اور انہوں نے دین کی یہ خدمت کی، ان کے حق میں گواہی دیں گے. اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے حق میں بھی گواہی دیں گے، کیونکہ جتنے مسلمان ہیں ان کے نام پیش کیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجمالی طور پر، آپ ان کے حق میں بھی گواہی دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہداً، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ گواہی دینے والے ہیں. آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا، اور بشارت دینے والے ہیں. چنانچہ آپ بشارت دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا تمہیں جنت کی یہ نعمت ملے گی، سبحان اللہ کہو گے یہ درخت لگا دیا جائے گا، الحمدللہ کہو گے تو یہ ہوگا، اور یہ کلمہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، درود شریف پڑھو گے تو یہ ہوگا. آپ بشارتیں دیتے ہیں. وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے ہیں کہ اگر تم نے کفر کیا، شرک کیا یا گناہوں کا ارتکاب کیا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، مبشر کہ شاہداً و مبشرا سے ڈرانے والے ہیں. لِتُؤْمِنُوا وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ آیت اللہ رسول پر ایمان لاؤ، یہ خطاب ہے مسلمانوں کو ہمیں کہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ. یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، یعنی آپ کے دین کی مدد کرے، ضروری ہے. مگر ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے. محبت تو چھوٹے دوست سے بھی ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوستوں والی محبت نہیں ہے. آپ کی توقیر ضروری ہے، آپ کی تعظیم ضروری ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم نبی کی مدد کرو، رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم کرو. آگے ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. تاکہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. صبح بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، شام کو بھی اللہ کی پاکی بیان کرو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ فجر میں بھی آپ پڑھیں، عصر میں بھی پڑھیں. تسبحوہ بکرۃ واصیلا. تیسرا کلمہ صبح کو بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، اللہ کی پاکی بیان کریں صبح اور شام. اب ایک بات یہ سمجھیے کہ اگر ہم توقروہ پر وقف کریں اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کو علیحدہ کر دیں تو صورت میں یہ ہوگا کہ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی ضمیر راجع ہوگی رسول کی طرف، اور تُسَبِّحُوهُ کی ضمیر راجع ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. اور یہ بات طے ہے
کہ یہ جو تسبحوہ کی ضمیر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راجع ہے، کیونکہ پاکی صرف اللہ کی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ لیکن جو پہلے دو جملے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس میں ضمیر کدھر راجع ہے؟ رسول کی طرف راجع ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ رسول کی طرف راجع ہے، کہ رسول کی مدد بھی کی جائے گی، رسول کی تعظیم بھی کی جائے گی، اور اس کے بعد صبح شام اللہ کی پاکی بیان کی جائے گی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس میں انتشار ضمائر لازم آتا ہے، کہ دو ضمیریں آپ نے راجع کر دیں رسول کی طرف، ایک ضمیر راجع کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، انتشار ضمائر ہے، اور انتشار ضمائر سے بچنا چاہیے، اس لیے ساری ضمیر راجع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کی تعظیم کرو، اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ اور بعض قراء نے کہا کہ اگر آپ سب ضمیریں اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کرنا چاہتے ہیں تو توقروا پر وقف نہ کریں، بلکہ سب کو اس طرح پڑھیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور اگر آپ پہلی دو ضمیریں رسول کی طرف راجع کرتے ہیں اور تسبحوہ کے ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راجع ہے، تو پھر پہلے دو کے بعد وقف کر دیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ 9 آیتیں ہو گئیں، آخری آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو اس بیعت کو توڑے گا اس نے اپنی ہی ذات کے خلاف بیعت کو توڑا ہے، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو آدمی پورا کرے گا اس معاہدے کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا، بلکہ عثمان غنی سے پہلے آپ نے عمر فاروق سے کہا اے عمر تم جاؤ، ہم لوگ احرام باندھ کر کے آئے ہیں، حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اے عمر تم جاؤ اہل مکہ سے بات کرو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو ہدی کے جانور لے کر آئے، احرام ہم نے پہنے ہوئے ہیں، تو ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تم ہمیں عمرے کی اجازت دے دو۔ تو آپ نے عمر فاروق سے کہا کہ تم جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں زندہ، میں اندر داخل ہوں گا سب سے پہلے مجھے قتل کریں گے، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھ سے تو وہ شدید نفرت کرتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ عثمان غنی کو بھیجئے، کیونکہ عثمان غنی کے کچھ رشتہ دار وہاں ابان ابن سعید ابن العاص اور دوسرے کچھ رشتہ دار تھے جو قریب کے رشتہ دار تھے اور وہ وہاں رہتے تھے، تو آپ عثمان غنی کو بھیجئے، یہ ذرا نرم مزاج ہیں، ان کے رشتہ دار وہاں ہیں، تو یہ شاید وہاں چلے جائیں گے اور جا کر ان سے مذاکرات کر لیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آیا ہوں، انہوں نے عثمان غنی کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنی پناہ میں لے کر مکہ مکرمہ داخل ہوئے۔ اب مشرکین مکہ نے عثمان غنی سے کہا کہ تم عمرہ کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عمرہ کر لوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ وہاں موجود ہیں، میں ان کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، البتہ میں تم سے مذاکرات کرنے آیا ہوں۔ 3 دن کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے عثمان غنی کو روک لیا اور کہا کہ ابھی ٹھہرو، اچھا ہم سوچتے ہیں، اچھا غور کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ جب 3 دن گزر گئے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس نہیں پہنچے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔
کیونکہ عثمان غنی بھی وعدے کے پکے تھے اور واپس آنا چاہتے تھے، لیکن وہاں انہوں نے تو، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ عثمان غنی قاصد تھے، سفیر تھے، اور پوری دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ سفیر کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، سفیر سفیر ہوتا ہے، آپ نے لڑنا ہے تو جنگوں لڑو، لشکر سے لڑے گا، لیکن سفیر کو آپ بے عزت کر دو، کافروں کے حوالے کر دو، جیسے جناب ہمارے افغانستان کے سفیر کو کافروں کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ سفیر کی بے عزتی کسی ملک میں گوارا نہیں ہوتی، اور یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، کافروں کے آپس میں بھی کافروں میں ہوتے ہیں، انوں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ سفیر جو ہے وہ بات کرنے آیا، لڑنے نہیں آیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ نے کہا یہ تو بڑا حادثہ ہو گیا ہے، ہمارے سفیر کو اگر شہید کر دیا گیا، اب ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، ہم سارے ہی ہلاک ہو جائیں لیکن ہم ان سے انتقام لیں گے اور ہم مکہ مکرمہ پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ بیعت علی الجہاد والموت تھی، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت ہم سے لی گئی بیعت علی الجہاد، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت علی الموت تھی، اور ہم نے طے کیا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم انتقام ضرور لیں گے اپنے سفیر کا۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کافروں سے مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ ہم عثمان غنی کا تشجارہ، اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، آگے بھی آئے گا۔ تو بیعت نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اس نے اللہ سے بیعت کی ہے، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، نبی تو نمائندہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کو قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جو آدمی اس وعدے کو، اس بیعت کو توڑے گا، نکث ینکث توڑنا، جو اس بیعت کو توڑے گا، فانما ینکث علی نفسہ، تو وہ اپنے ہی نفس کے خلاف بیعت کو توڑے گا، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو آدمی پورا کرے گا اس وعدے کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بشارت دی کہ تم نے جو نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، حقیقت میں نبی کے ہاتھ پہ نہیں کی بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اور آگے جو ہے فمن نکث، اس سے معلوم ہوا کہ بیعت بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اگر بیعت کر لے پھر بیعت کو توڑے گا جان بوجھ کر، اس کی بڑی نحوست ہے اور آدمی کو خود نقصان پہنچے گا، اور جو آدمی بیعت کو پورا کرے گا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیعت کی تھی، اس کو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت علی الموت تھی، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ بیعت علی الجہاد تھی، لیکن حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیعت علی الموت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ضرور مریں گے، چنانچہ 14 میں سے تو کوئی بھی نہیں مرا تھا وہ جن صحابہ نے بیعت کی تھی کوئی بھی نہیں مرا، تو بیعت علی الموت کا مطلب بھی بیعت علی الجہاد تھی کہ ہم آخری دم تک مقابلہ کریں گے کافروں سے، یہ بیعت علی الجہاد ہے۔
لیکن حقیقت میں بیعت کی 4 قسمیں ہیں. شاید میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بتایا تھا لیکن دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ بیعت کی 4 قسمیں ہیں. ایک بیعت علی الاسلام ہوتی ہے کہ لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے. اور جب بھی میں یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے ایک حدیث یاد آ جاتی ہے, وہ آپ کو سناتا ہوں. یا عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صلح حدیبیہ کے بعد, فتح مکہ سے پہلے, اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو عمرو ابن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ شرط لگانا چاہتا ہوں, میں اسلام لاؤں گا مگر شرط لگانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تشترط ماذا, تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں, کیونکہ میں نے اتنا طویل عرصہ مسلمانوں کے خلاف کام کیا ہے, مسلمانوں سے لڑا ہوں, تو میری خواہش یہ ہے, میری شرط یہ ہے کہ میں اس وقت آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں گا جب آپ یہ طے کریں کہ میری مغفرت ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ. اے عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ہجرت تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, حج تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مقصد یہ تھا کہ جب اسلام لے آئے ہو تو سارے پچھلے گناہ معاف ہیں. یہ بیعت علی الاسلام ہے, یہ پہلی بیعت ہے. دوسری بیعت ہوتی ہے بیعت علی الجہاد والموت, جیسا کہ اصحاب بیعت الرضوان نے بیعت کی تو یہ بیعت علی الجہاد تھی. تیسری بیعت ہوتی ہے بیعت علی التقوی. بیعت علی التقوی جیسے صوفیوں کے ہاں تصوف میں رائج ہوتی ہے کہ شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, اور اس بیعت کا ذکر ہے قرآن مجید کی آیت و بیعت النساء میں کہ عورتیں آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. اور یہی بیعت حدیث عبادہ ابن صامت میں بھی آئی ہے رضی اللہ عنہ کہ عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, سارے صحابہ تھے, آپ نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, کسی پر بہتان نہیں باندھو گے, اولاد کو قتل نہیں کرو گے. تو یہ آپ نے یہ بیعت علی التقوی ہے, یہ بیعت علی التقوی ہے. صوفیہ کے ہاں جو رائج ہے وہ بیعت علی التقوی ہے. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرت اسماء بنت یزید الانصاریہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں سے بیعت لی, اور آپ بیعت لیتے تھے کپڑے کے ذریعے سے یا پانی کے ذریعے سے. ایک بڑا تھال ہوتا تھا, ایک طرف آپ ہاتھ ڈال دیتے تھے, دوسری طرف عورتیں ہاتھ ڈال دیتی تھیں, یا کپڑا لے کر ادھر عورتوں نے پردے کے پیچھے رکھ لیا, آپ نے دوسری طرف سے پردے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا. آپ تو آپ نے جب بیعت لی تو اسی میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو نوحہ نہیں کرو گی, یعنی کسی کے انتقال پر نوحہ نہیں کرو گی. تو ایک عورت نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عشت پوری نہیں کر سکتی. صاف میں عشت پوری نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے گھر جب انتقال ہوا تھا تو فلاں عورت نے آ کر نوحہ کیا تھا, تو جب ان کے ہاں انتقال ہوگا تو مجھے تو نوحہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں یہ شرط نہیں مان سکتی, بہت مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ لوگ سچے لوگ تھے, یہ لوگ سچے لوگ, ہم تو بیعت کرتے چلے جاتے ہیں اور دل میں بھی ہوتا ہے کہ کریں گے نہیں کریں گے, لیکن یہ سچے لوگ تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بیعت کا مطلب بیعت ہے. یہ بیعت ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. لمبا قصہ ہے, حاصل یہ ہے کہ وہ چلی گئیں, پھر واپس آئیں اور کہا کہ جی میں نے اب عہد کیا ہے کہ میں نوحہ نہیں کروں گی. پھر آ کے انہوں نے بیعت کی. تو یہ جو خواتین تھی ہماری طرح کی بیعت نہیں کرتی تھی, بہت سوچ سمجھ کے بیعت کرتی تھی. صحابہ بھی بہت سوچ سمجھ کے بیعت کرتے تھے.
اس کو قرآن کہتا ہے کہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، جو بیعت توڑے گا وہ اپنی ہی ذات کے خلاف توڑے گا، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ 10 آیتیں ہو گئیں، ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کو کھول دیا ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت کر دے، اور تاکہ اللہ اپنی نعمتیں آپ پر پوری کر دے، اور تاکہ آپ کو سیدھا راستے پر دکھاتا رہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد کرے۔ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں کے اندر سکینت نازل کی ہے تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان کی غلطیوں کا کفارہ کر دے، اور یہ اللہ کے ہاں زبردست کامیابی ہے، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں منافق عورتوں کو، مشرک مردوں مشرک عورتوں کو، جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے ہیں۔ برائی کا چکر انہی پہ آ کے گرے گا، اللہ پر ان کا غضب ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آسمان و زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس حالت میں کہ آپ گواہی دینے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں، اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ اے مومنو تم اللہ رسول پر ایمان رکھو، اور اللہ کی مدد کرو، اور اللہ کی تعظیم کرو، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ اور بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور جو آدمی یہ بیعت توڑے گا تو وہ اپنے ہی خلاف توڑے گا، اور جو آدمی پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔